والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر موجود معزز باوقار علماء اکرام، ائمہ اکرام، حفاظ اکرام، بالخصوص شہزادہ حضور سلطان العلماء حضرت علامہ مولانا محمد کاشف رضا صاحب قبلہ و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آپ اور ہم سب سے پہلے حضور پر نور کی عالی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ سے پہلے ایک عظیم خطاب آپ حضرات ہمدرد قوم و ملت جناب انصار جامی صاحب قبلہ سے سماعت کر رہے تھے، اور باخدا میری خود کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بیان کرتے چلے جائیں اور ہم سنتے چلے جائیں۔ اپنے درد کو انہوں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ایک بات جو قابل غور ہے، اتنی تقریریں ان موضوعات پر ہو رہی، کہیں پردے پر، کہیں شراب کی برائیوں پر، کہیں جوئے کی برائیوں پر، کہیں جھوٹ کی خرابیوں پر، کہیں سود اور حرام کے لین دین پر، کہیں بد عقیدوں کی بد عقیدگی کے معاملے میں، جمعوں میں بیان، اجتماعوں میں بیان، مجلسوں میں بیان، موبائل میں لوگ سن رہے ہیں۔ اتنا سننے کے بعد بھی آخر فرق اور تبدیلی اس طرح کی نظر کیوں نہیں آتی؟ غور کرنے کی بات ہے نا۔ یوٹیوب پر بھی لوگ سرچ کر کر کے بیانات سن رہے ہیں، سینکڑوں واٹس ایپ پر گروپ بنے ہوئے ہیں، اسلامک گروپ ہے، دن رات احادیث کریمہ، قرآن کی آیتیں، بزرگوں کے اقوال افعال، اس سے اسلامک گروپس واٹس ایپ ٹیلی گرام بھرے ہوئے ہیں۔ ہر بندے کے پاس کم و بیش ہزاروں میسج موجود۔ اتنا عام کرنے کے بعد بھی جب زمینی طور پر قوم مسلم کے حالات دیکھے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آخر لوگوں میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے؟ حقیقت وجہ تو اللہ تعالی جانتا ہے، اس کے بتائے سے اس کا رسول جانتا ہے، مگر اپنی ناقص عقل اور تجربے سے جس چیز کو ہم نے ملاحظہ کیا تو کہیں نہ کہیں جو اعتقاد، جو یقین مسلمان کو دین اسلام، اس کی تعلیمات اور آخرت پر چاہیے، کہیں نہ کہیں اس یقین کے اندر کمی آ رہی ہے۔ جیسے ایک آدمی چھوٹی سی ماچس کی تیلی جلاتا ہے اور جلانے کے بعد جب اس میں سے آگ جلتی ہے، وہ خواہ اگربتی جلاتا ہو یا موم بتی جلاتا ہو، تیلی جلنے کے بعد آگ کی لو جب اس کی انگلی کے قریب آتی ہے فوراً وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا؟ کیوں چھوڑتا؟ پکڑ کے رکھنا،
معلوم ہے کہ وہ چھوٹی سی آگ کی لو انگلی کو، آپ بولیں گے نہیں تو میں بھی نہیں بولوں گا، جلا دیں گے، کیا کرے گی انگلی کو؟ جلا دیں گے۔ اللہ چاہے گا تو جلائے گی یا بغیر اس کے چاہے جلا دے گی؟ اللہ چاہے گا تو ہی جلائے گی نہیں، تو یہی کہتا رہے کہ اللہ چاہے گا تو جلائے گی اور پکڑ کے رکھ۔ کیا ایسا کرتا ہے کوئی؟ کیا ایسا کرے گا کوئی؟ اور صرف اتنا کہہ دے گا تو کیا وہ نہیں جلائے گی؟ جلائے گی نا۔ تو آپ کو معلوم ہے اللہ نے آگ کو پیدا کیا ہے اور اس کے اندر جلانے کی صلاحیت رکھی۔ کیسا آپ نے یقین کر لیا کہ بے شک اللہ نہ چاہے تو نہیں جلائے؟ پورا نار نمرود حضرت ابراہیم کو نہیں جلا سکا، ساری بات آپ کو معلوم ہے، پھر بھی یہ کہتے ہوئے آپ تیلی کو پکڑ کے نہیں رکھتے ہو بلکہ اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو آپ کو اس آگ کے اثر پر یقین ہے کہ اللہ نے اس میں جلانے کی تاثیر رکھی ہے، بے شک وہ چاہے تو نہ جلائے، مگر جس طور پر اسے بنایا گیا ہے، جو تاثیر اس کے اندر رکھی گئی ہے، وہ ضرور اثر انداز ہو جائے۔ اسی خدا تعالی نے اپنے محبوب کے ذریعے امت تک پہنچوا دیا پیغام کہ یہ جو تم گناہ کرتے ہو، وہ گناہ بے پردگی کا ہو، شراب نوشی کا ہو، بدعقیدگی کا ہو، جھوٹ بولنے کا ہو، سود کے لین دین کا ہو، المختصر وہ جس کسی قسم کا گناہ ہو، تو جس طرح سے اس آگ میں تاثیر ہے کہ وہ جلا دیتی ہے، اسی طرح سے گناہ کا بدلہ ہے کہ وہ جہنم میں جلا دیتا ہے۔ بات وہاں بھی خدا کی قدرت کی ہے کہ اس اللہ نے آگ میں جلانے کی تاثیر رکھی، یہاں یقین ہے کوئی بھی اس چھوٹی سی تیلی کو آخر تک پکڑنے کو تیار نہیں ہے، اور جس نے پکڑ لیا تو آگ کی لو اسے جلائے گی۔ اور اسی خدا نے اپنے محبوب کے ذریعے بتا دیا کہ گناہ کرو گے اس کا بدلہ نار دوزخ میں جلنا ہے۔ اور نار دوزخ کیا ابھی آپ نے سماعت کیا کہ خود یہ آگ جو جلنے والی دنیا کی آگ ہے، یہ اس دوزخ کی آگ سے اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتی۔ اس کے باوجود مسلمان اس کان سے سنتا ہے، اس کان سے نکال دیتا۔ تو مجھے جو اس کی وجہ سمجھ میں آئی کہ بندے کا ایمان اور یقین جیسا ہونا چاہیے وہ اس پر جم نہیں پا رہا، ورنہ آگ کے جلانے پر یقین تو تیلی چھوڑ دے، اور گناہ کے جلانے پر یقین اور گناہ کرتا چلا جائے۔ آج اسی ہمارے ایمانی کمزوری کا لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ جس آیت کی میں نے تلاوت کی اس کی روشنی میں کچھ عرض کروں، چونکہ مضامین تو اتنے دماغ میں آ رہے ہیں کہ کیا بیان کروں اور کس کو چھوڑوں۔ اللہ پاک اپنے وقت میں مجھے کچھ کہہ گزرنے کی توفیق دے۔ سورہ بقرہ شریف کی ابتدائی آیت کی میں نے تلاوت کی، الف لام میم، اس کے نیچے کہیں بھی ترجمہ نہیں ملتا، کیونکہ یہ سر ہے، یہ راز ہے، یہ اللہ جانتا ہے، اس کے بتائے سے اس کا رسول جانتا ہے رب نے کیا فرمایا، محبوب نے کیا سمجھا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب شک کی جگہ نہیں۔ کون سی کتاب؟ قرآن کریم، فرقان مجید۔ یہ اللہ تعالی جل شانہ کا کلام ہے۔ دنیا دار جس طرح سے آپس میں بیٹھ کر اپنے درمیان جو دانشور ہیں ان کو چن کر کوئی قانون تیار کرتے ہیں، جیسے اگر اس ملک کے آئین کو ہی دیکھا جائے تو بابا بھیم راؤ امبیڈکر کا اس میں بڑا دخل نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوت سے، اپنی فکر سے اس ہندوستان کے لیے آئین تیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگا دیا۔ تو آئین، دستور، قانون جو تیار ہوتا ہے لوگ مل کر تیار کرتے ہیں، اسے نافذ کر دیتے ہیں، پھر زمانہ بدلتا ہے، اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ قرآن کریم، فرقان مجید یہ ایمان والوں کے لیے اللہ جل شانہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اسی کتاب کے بارے میں
اس بولتی ہوئی کتاب نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے، لا ریب فی، جس میں شک کی جگہ ہی نہیں۔ اول تو مسلمانوں کو اس کلام کریم قرآن مجید فرقان حمید پر اس قدر یقین ہونا چاہیے کہ یہ کتاب اپنے آپ میں اتنی بلند رتبہ ہے، اتنی بلند رتبہ ہے کہ اور کتابیں ان کے ماننے والوں کے سپرد کی گئی، جس کی وہ حفاظت کریں ان سے حفاظت نہیں ہو سکی۔ قرآن کریم کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لی۔ اس کے کتاب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب اہل عرب کے درمیان قرآن نازل ہوا، کوئی کہنے لگا کہ یہ تو کسی شاعر نے انہیں سکھا دیا۔ قرآن نے ان کو جواب دیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اور تمہارا پورا گروہ مل جائے اور اگر یہ کسی بندے کا کلام ہے تو اس جیسی فصاحت والی، اس جیسی بلاغت والی، اس جیسی آئندہ کی خبریں دینے والی کتاب تو دور کی بات، کوئی سورہ تم پیش کر دو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن جیسی، قرآن کے مثل کوئی صورت لے آؤ۔ جب سے لے کر آج اور آج سے لے کر قیامت تک ہر ایک کو قرآن نے چیلنج دیا کہ اگر قرآن کسی بندے کا کلام ہو تو تمام بندے مل جائیں اور قرآن جیسی کتاب لانا تو دور کی بات، اس جیسی ایک آیت لا کر بتا۔ آج تک لاجواب، مٹانے والوں نے اس کو مٹانے کی کوشش کی۔ کئی بادشاہوں کے دور اور زمانے ایسے آئے کہ قرآن کریم کے تحریری نسخے جو قلم کی سیاہی سے لکھے جاتے تھے جمع کر لیے، یا تو آگ کے حوالے کر دیا یا دریاؤں میں ڈلوا دیا۔ نوبت یہاں تک آئی کہ دریا کا پانی اس سیاہی کے دھلے سے بالکل کالا پڑ گیا۔ اپنے اپنے گمان میں جہاں قرآن کریم کے پارچے انہوں نے پائے ان سب کو دھلوا دیا، جلوا دیا۔ کیوں؟ کہ قرآن کو مٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں نے اپنے گمان میں سمجھا کہ ہم نے مٹا دیا، مگر آج بھی دیکھیں روئے زمین پر کروڑوں قرآن کریم فرقان مجید کے نسخے موجود ہیں اور لاکھوں کروڑوں حفاظ کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔ مسلمانوں، یہ مذہب اسلام کی اور اللہ کی اس مقدس کتاب کی حقانیت کی اتنی واضح دلیل ہے، اتنی واضح دلیل ہے کہ کوئی شخص اگر نرا انگوٹھا ٹیک بھی ہو کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تو قرآن کے اس اعزاز کو اپنی نگاہوں سے دیکھے کہ جہان نے اس کو مٹانا چاہا، وقت کے بادشاہ اس پر مٹانے پر تل گئے، مگر اس کا مٹنا دور، اس کا چرچا پھیلتا چلا گیا۔ لا ریب فی، کوئی شک کی جگہ نہیں۔ اسی قرآن پر اور تعلیم قرآن پر اعتراض آج نہیں صدیوں سے ہوئی۔ زمانہ رسالت میں ایک بدبخت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کیا کہتا ہے؟ آپ کے مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ مارے گا پھر دوبارہ اٹھائے گا، سوال کرے گا۔ وہ اپنے ہاتھ میں ایک سوکھی ہوئی ہڈی لے کر آیا اور ہڈی سوکھنے کے بعد پتے کے مانند تھی۔ وہ حضور پر اور تعلیمات اسلام پر اعتراض کرتا جاتا اور اس ہڈی کو بھی توڑتا جاتا، بکھیرتا جاتا اور ہوا میں اڑاتا۔ کہا یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ ہڈی زندہ ہوگی، اسے دوبارہ زندہ کرے گا اور بکھیر کر اسے ہوا میں اڑاتا۔ گویا کیا کرنا چاہتا تھا؟ مذاق بنانا چاہتا تھا، اسلام کی تعلیم کو جھٹلانا چاہتا تھا۔ مگر اللہ اکبر، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی جگہ نہیں، جب وہ اس طرح کی مثال لے کر آیا، قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ نازل ہوئی۔ سورہ یاسین شریف میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ یاسین شریف کافی لوگوں کو یاد ہوتی ہے، کبھی دوبارہ آپ قرآن کریم الٹنا اور یہیں سے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ پوری آیت کا ترجمہ اور آپ تفسیر دیکھیں۔
میں خلاصہ عرض کروں چونکہ وقت اتنا تفصیلی نہیں ہے. کیا تعلیم دی قرآن نے کہ تو اسلام پر اعتراض کرنے آیا؟ اسلام کو تم اپنے مذہب کی طرح سمجھتے ہو کہ 4 بندوں نے مل کر دھرم بنا لیا؟ اسلام ایسا مذہب نہیں. اور ایک بات اور ضمناً آگے واضح کر دوں، آج دنیا یہ جتانا چاہتی ہے تمہارا اسلام ہے کتنا پرانا. 1400 سال. ویکیپیڈیا پڑھ لو، عرب کی ہسٹری پڑھ لو، تمہارے نبی کب پیدا ہوئے؟ 1400 سال. تو تمہاری تو تاریخ ہی اتنی سی ہے، اسلام تو ہے ہی اتنی جلدی کا. باقی اگر تم پیچھے چلے جاؤ گے تو تم ہمارے ہی تو بھائی ہو، تم ہمارے ہی تو کنبے سے ہو، تم ہمارے ہی تو گوتر سے ہو. اور ہمارے نادان بھی بس وہیں پر تھم جاتے ہیں جیسا غیروں نے دکھایا. ارے کہہ کیوں نہیں دیتے کہ ہمارے آقا تو آخری نبی ہیں، اسلام کے پہلے پیغمبر جو دنیا میں تشریف لائے، بلکہ پیغمبر کیا، انسان کو اللہ نے جسے پیدا کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور آدم علیہ السلام کا مذہب بھی اسلام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم ہم سے کہتے ہو تم کتنے پرانے ہو، اسلام کتنا پرانا ہے. ارے جب سے آدمی کو مانو تب سے اسلام ہے. سبحان اللہ. اب تم 5000 سال کا ہو تو 5000 سال پہلے اسلام ہے. تم 5 لاکھ سال پرانا آدمی کو کہو تو 5 لاکھ سال پرانا اسلام ہے. یعنی جب سے آدمی اور انسان ہے تب سے انسان ہے اسلام. مسلمانوں یہ ایک مذہب. آدم علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. ہر نبی نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی. تو اسلام کوئی نیا مذہب نہیں. یہی حضرت ابراہیم کا دین حنیف ہے، یہی حضرت آدم علیہ السلام کا دین ہے، اور اسی دین کو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے یہاں سے لے کر آئے. تو اسلام جب سے آدمی ہے تب سے اسلام. قرآن کریم فرقان مجید نے اسے جواب دیا تو اسلام پر اعتراض کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ سوکھی ہڈی، اور تم کہتے ہو کہ مرنا جیسا بھی آپ نے سنا. اور خاص کر کے اسلامی بچیوں کے لیے کتنے درد بھرے انداز میں ایک ایک کلمہ آپ نے ارشاد کیا. نرم نازو بدن، دوزخ کا جلنا، آگ کا یہ عالم کہ اگر چنگاری گر جائے تو جن و انس جل کر خاک ہو جائے. اللہ اکبر. پتھر جس سے دن رات رو رو کر پناہ مانگے، اس دوزخ کے بارے میں آپ نے سنا. تو یقین اپنے اندر اور زیادہ کریں، اس کیفیت کو بڑھائیں. غیروں میں یقین ہی نہیں ہوتا، اسی لیے وہ اسلام پر چوشرا کرتے. وہاں بھی اس کو یقین نہیں تھا کیسے کیا ہوگا، کیا تعلیم اسلام کی، مر گئے ختم ہو گئے، کس نے دیکھا، جوانی بار بار کہاں آنے کی ہے. تو وہ اس سوکھی ہڈی کو بکھیر کے اڑا رہا تھا. اللہ جل شانہ نے فرمایا یہ ہمارے لیے مثال بنا کر لایا. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. یہ سوچتا ہے کہ یہ سوکھی ہڈی کیسے زندہ ہوگی. ارے اپنے آپ کو دیکھ لیتا کہ آج جس کر و فر کے ساتھ ہڈی بکھیرتا ہوا آ رہا ہے، تیری خود کی اصل کیا تھی؟ ایک ناپاک چپچپا پانی تھا کہ جو کپڑے پر لگ جائے تو دھونے کا حکم آ جاتا، جسم سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا. یہی حقیقت ہے نا انسان. ایک مادہ منوی جو جسم سے نکلے غسل فرض کر دے، کپڑے پر لگ جائے ناپاک کر دے. تو خود بھی کیا تھا؟ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش بھول گیا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمارے لیے مثال کہتا ہے، کہاوت کہتا ہے. اپنی حقیقت دیکھتا اس چپچپے سے پانی کو کس نے رحم مادر میں قرار دیا، کس نے اسے خون میں تبدیل کیا، کس نے اس خون کو گوشت میں تبدیل کیا، کس نے اس گوشت کے لتھڑے میں جان ڈالی، کس نے اس میں نقش و نگار کیے، کس نے پھر واپس سے جاندار کو پیدا کیا. هو اللہ، وہی اللہ. اور اسی اللہ کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے. میرے عزیز، ہر چیز اور ہر برائی سے بچنے کے لیے پہلے کوشش کریں اپنے اندر ایمانی کیفیت بڑھائیں. اس خدا نے کیسا نظام بنایا، آپ پڑھے لکھے ان پڑھ کوئی فرق نہیں. ہر بندہ جسے عقل ہے وہ پاگل نہیں ہے، جانتا ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے. آپ ہم یہاں جتنے بیٹھے، ہماری بھی پیدائش کیسے، تخلیق کیسے، اسی پانی کی بوند سے اللہ نے ہمیں بنا دیا. تو بے شک اس بے جان کو اللہ نے جاندار کیا، اس جاندار کو اللہ پھر بے جان کرے گا،
اور میدان محشر میں اس بے جان کو پھر دوبارہ اللہ زندہ فرمائے گا۔ کون اس بے جان ہڈی میں جان پیدا کرے؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، فرما دو محبوب جس نے پہلی مرتبہ بنایا وہی دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ تو مسلمانوں، اس ایمان کی نعمت کو اپنے پاس سے جانے مت۔ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس پر مضبوطی سے قائم ہو جائے۔ چند باتیں میں بڑے جلدی آپ کے درمیان سے کہہ کر گزر جانا چاہوں گا۔ اس مذہب اسلام کی حقانیت کسی کے ماننے پر موقوف نہیں ہے۔ سارا جہان اس کا انکار کرے تب بھی مذہب اسلام حق ہے، سارا جہان اسے مانے تب بھی مذہب اسلام حق ہے۔ اگر یہ پیسوں سے پھیلایا ہوا دین ہوتا، تلوار کے زور پر پھیلا ہوا دین ہوتا، تو عقل کے اندھے کہاں چلے گئے جو 1400 برس کی تاریخ بتانے کے لیے تو خوب ویکیپیڈیا چھان گئے؟ کیا ان کی اندھی نگاہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اسلام پھیلانے والی ذات تو تنے تنہا رسول اللہ کی ہے؟ اور اسلام کی حقانیت کا کیا بول بالا بیان کیا جائے۔ اللہ جل شانہ نے اسلام کو جو پھیلوانا شروع کیا وہ بھی عرب کی سرزمین سے۔ ایک ذات رسول پاک، پورا عرب کفرستان بنا ہوا ہے، جگہ جگہ بت پرستی، اور عرب کا معاشرہ اور ماحول تو ایسا کہ لڑائیاں جب چاہے تب ہو جاتی، دشمنیوں کا یہ عالم کہ اگر کسی کے باپ کو کسی نے مارا تو بیٹا جوان ہو کر جب تک اپنے باپ کے قتل کا انتقام نہ لے لے اس کے سینے میں آگ جلتی ہوئی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ ایسے معاشرے میں ایک تنہا ذات کا ان کے تمام معبودان باطل کے بطلان کو ظاہر کرنا، ایک خدا کی دعوت دینا، تو کیا بعید تھا ان کے لیے کہ سب مل کے قتل کر دیتے؟ کون سی بڑی بات تھی عرب کے معاشرے میں؟ کون سا قانون تھا کہ ان کی گرفتاری ہو جاتی؟ تو کیا ان 1400 سال کی روایتیں پڑھنے اور بیان کرنے والوں کی عقلیں یہاں کام نہیں کرتی؟ آج تم کہتے ہو پیسوں کا زور، آج تم کہتے ہو تلوار کا زور، آج تم کہتے ہو فوج کا زور۔ ارے اسلام کی پھیلانے والی ایک ذات کہ تلوار اس کے مقابلے میں ہے، پیسہ اس کے مقابلے میں ہے، بھیڑ اس کے مقابلے میں ہے، تعداد اس کے مقابلے میں ہے، مگر اسلام ہے کہ پھیلتا چلا گیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ قوت انسان کے بس کی نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے، وہی اس کا محافظ ہے، اور اسی نے لوگوں کے دلوں میں اسلام کو اتارا۔ مذہب اسلام یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اصل اس کا دشمن ابلیس لعین ہے۔ ان دونوں چیزوں کو بڑی غور سے سماعت کریں۔ اسلام، اس کی اہمیت بھی قرآن نے فرمائی، اور تمہارا اصل دشمن کون ہے؟ ان الشیطان کان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن۔ آج اگر کوئی کہتا صاحب فلاں سے بچو، اس سے دور رہو، اس سے دور رہو، تو لوگ ذاتیات پر محمول کر سکتے ہیں، ان کی بنتی نہیں ہوگی ان سے اس لیے دور کر رہے ہیں، جمتی نہیں ہوگی اس لیے منع کر رہے ہیں، مگر یہاں کسی انسان کا فرمان نہیں، بلکہ تم جس خدا کو مانتے ہو اس خدا نے قرآن میں فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن۔ اب یہ شیطان کس چیز سے دشمنی نکالتا ہے؟ کس چیز کا تمہارا دشمن ہے؟ تو یاد رکھیں، شیطان تو ہمیشہ کا جہنمی ہو گئے۔ اس نے اللہ سے مہلت بھی مانگی، طاقت بھی مانگی، اسے مہلت بھی ملی، طاقت بھی ملی، دشمنی وہ کس چیز سے نکالے گا؟ خود اس نے اپنا مطلب اور مقصد ظاہر کیا کہ اے میرے رب، میں تیرے بندوں سے دوزخ کو بھروں گا۔ کیا شیطان نے دشمنی نکالنے کے لیے کہا کہ میں تیرے بندوں سے دوزخ کو بھروں گا؟ تو شیطان بھی تو جانتا ہے کہ ایک شخص اگر بے نمازی ہو کر دوزخ میں گیا اور ایمان کے ساتھ گیا تو کبھی نہ کبھی نکل جائے گا، ہمیشہ کا میرا ساتھی نہیں رہے۔ شیطان جانتا ہے نا کہ ایک شخص اگر بد عمل ہو کر دنیا سے گیا تو کبھی نہ کبھی سزا پا کر نکلے گا اپنے ایمان کی وجہ سے۔ تو شیطان خوب جانتا ہے کہ اگر کسی کو اپنا سچا ساتھی بنانا ہے، ہمیشہ کا دوزخی بنانا ہے، تو اس سے ایمان کو چھین۔ ایمان گیا تو اب چاہے کتنے ہی یہ اعمال کرتا رہے،
یہ میرا ساتھی بن کر ہی دوزخ میں جائے. اسی ایمان کو چھیننے کے لیے دو حربے شیطان کے جو بظاہر بڑے صاف نظر آتے ہیں. پہلا تو کھلا کفر, چاہے آپ سے ایسی بولی بلوا دے جو اسلام کے خلاف ہے, جیسا کہ آج جگہ جگہ ظلم و ستم کرنے والے بھیڑ کا غوغا لے کر تشدد کے ساتھ جملے بلواتے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام سے پھرے, یا پھر ایسے جسم سے کیے ہوئے اعمال جو سراسر اسلام کے منافی ہیں, ایسی چیز کے ذریعے وہ چاہے گا کہ بندے کو ہمیشہ کا جہنمی کر. اس سے تو پھر بھی بندہ تقریروں کے ذریعے اپنے اسلامی جذبے کے ذریعے ڈٹا رہ سکتا ہے. جان لے لے کفر نہیں بولوں, گھر جلا دے زبان سے کفریہ کلمہ نہیں نکالوں گا, جو تجھ سے بنے کر لے اپنے جسم سے کوئی اسلام کے خلاف حرکت نہیں کروں گا. تو یہاں تو پھر بھی تمہارا جذبہ کام دے سکتا ہے. جب یہ حربہ شیطان کا کام نہیں دیتا تو پھر ایک دوسری اس کی سب سے اہم چال, جسے وہ زمانہ رسالت سے چلتا چلا آیا اور آج بھی موجود ہے, نفاق کی چال. کس چیز کی؟ زور سے بولیں, نفاق. اللہ جل شانہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین طرح کا طبقہ ہمیں نظر آتا ہے. ایک صحابہ کا جسے مومنون فرمایا گیا, ایک اسلام کے انکار کرنے والوں کا جسے کافرون فرمایا گیا, اور ایک طبقہ اور ہے جسے منافقون فرمایا گیا. تینوں پر غور کریں اور تینوں پوری سورہ قرآن میں, تو یہ نہ کہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. قرآن سب کے پاس ہے, اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں, اور آج کل تو موبائل میں سرچ آپشن آتا ہے, آپ دیکھیں سورہ منافقون پوری سورہ مل جائے, سورہ مومنون پوری سورت مل جائے, سورہ کافرون پوری سورت مل جائے. تینوں کا ذکر قرآن نے کی. مومنون تو ہم سمجھ گئے کہ نبی کونین کے مبارک صحابہ ہیں اس زمانے میں. کافرون ہم سمجھ گئے کہ ابو جہل وغیرہ یا جتنے بھی اسلام کے منکر ہیں وہ ہیں. یہ منافقون کون ہیں, ان کا کیا معاملہ؟ مومنون کے لیے ہم نے دیکھا کہ جنت ہے, کافرون کے لیے ہم نے دیکھا کہ دوزخ ہے, یہ منافقون کے لیے کیا ہے؟ تو قرآن کریم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یہ منافق تو کافروں سے بھی نچلے درجے میں دوزخ میں جلائے جائیں. یہ بھی قرآن کریم کی آیت کریمہ. تو مومنین صحابہ, کافرون اسلام کے انکار کرنے والے, یہ منافقون کیا ہے جس کا دوزخ میں کفار سے بھی نیچے کا درجہ, اتنے سخت دوزخی. جب ہم تفسیرات کو پڑھتے ہیں, نبی کونین کی سیرت کو پڑھتے ہیں, تو ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے چہروں پر داڑیاں ہیں, یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے سروں پر عمامے ہیں, یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے جسم پر اسلامی لباس ہے. ارے ہاں, یہ تو صحابہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھنے والے ہیں, یہ تو نبی کونین کے ساتھ مرے دل سے جہاد پر جانے والے ہیں, اسلام کے لیے مال خرچ کرنے والے ہیں, کعبے کا طواف کرنے والے ہیں, دن رات مصلوں پر اپنی پیشانیاں رگڑنے والے ہیں, راتوں کے تہجد گزار ہیں, نمازوں کے پابند ہیں, دیندار کہلانے والے ہیں. اور پھر قرآن فرماتا ہے ان کے لیے دوزخ کا سب سے نچلا درجہ. مسلمانوں غور کرنے کی بات ہے, ہر ایک کے لیے لمحہ فکر ہے کہ ایک طبقہ کافرون انکار کرنے والوں کو تو ہم نے سمجھ لیا, اور یہاں بھی ذکر کر دوں, بار بار لفظ آ رہا ہے, نہ معلوم لوگوں نے گالی سمجھ لی, اور غیر تو اٹھا کر کیا پتا کیا سمجھتے ہیں, گالی بند. بھائی عربی کا ایک کلمہ ہے, کفر کہتے ہیں انکار کو, کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. تو کوئی چہرے پر داڑھی رکھ کر بھی اسلام کی کسی بات کا انکار کرے تو اس کے لیے بھی لفظ کافر استعمال ہوتا. یہ کوئی خاص نہیں کہ کسی بت پرست کے لیے لفظ کافر. جو بھی شخص اسلام کی ضروری بات کا انکار کرے, تو انکار کرنا یہ ہم ہندی اردو میں بول رہے ہیں, اسی کو عربی میں ترجمہ جب کریں گے تو کافر کا لفظ آئے گا, منکر انکار کرنے والا. یہ کوئی گالی نہیں ہے, یہ ایک عربی ورڈ ہے جو انکار کرنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہمارے استعمال کر رہے ہیں کہ منافقون جو چہرے پر داڑھی رکھے ہیں وہ بھی کافر, منافقون جو سروں پر عمامے باندھے ہیں وہ بھی کافر. تو کافر مینس انکار کرنے والا جو اسلام کی ضروری بات کا انکار کرتا. مگر یہاں مسلمانوں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کھلے کفر سے تو آپ بچ گئے,
جسم پر بھی علامت نہیں آنے دی، زبان کو بھی نہیں کھلنے دیا. مگر یہ منافقون کا کیا معاملہ؟ نماز پڑھنے کے بعد حضور کے مقتدی، علم حاصل کرنے کے بعد حضور کے طالب علم، مال خرچ کرنے کے بعد مسجد نبوی میں مال لٹانے والے، سر پر کفن باندھ کر میدان جہاد میں جانے والے، اس کے باوجود قرآن فرما رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے درجے ہیں. اور کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا صاحب کیا بول گئے. اسی لیے میں نے ہر بات پر پہلے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے، تاکہ جو ادھر ادھر ورغلاتے ہیں یا اس نے کہہ دیا اس نے کہہ دیا کہہ کر ذہن ڈیوائیڈ کرتے ہیں، وہ بھی سمجھ لیں اور قرآن اٹھا کر دیکھ لیں. سورہ منافقون بھی ہے، سورہ کافرون بھی ہے اور سورہ مومنون بھی. منافقون نماز پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، زکوٰۃ دینے کے باوجود، تمام اعمال کرنے کے باوجود کیا وجہ بن رہی ہے جس سے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جا رہے ہیں؟ جب ہم ان کے اس عذاب دیے جانے کی وجوہات کو پڑھتے ہیں تو ایک وجہ سر فہرست نظر آتی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے ادب اور گستاخ. ان کی سینکڑوں باتوں میں سے ایک بات جسے قرآن کریم فرقان مجید نے بھی ذکر کیا، تفسیرات میں آئی، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے. اونٹ ان کا مل نہیں رہا تھا. رسول اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، حضور نے پتہ بتا دیا کہ فلاں جگہ پر ہے، فلاں مقام پر. جو خوش عقیدہ تھے وہ تو مان کر چلے گئے، مگر جب یہ خبر پھیلی تو منافقون میں سے کسی نے کہا یحدثنا محمد ان ناقۃ فلان بواد کذا وکذا وما یدریہ بالغیب. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ فلاں کی اونٹنی فلاں مقام پر ہے. ایک جملہ تھا اس کا، وما یدریہ بالغیب، وہ غیب کیا جانے، معاذ اللہ. نبی کو غیب کی کیا خبر، انہیں غیب کیا پتا. اس ایک جملے نے اب ان کی نماز نہیں رہی، روزہ نہیں رہا، اعمال نہیں رہے، بلکہ ایمان نہیں رہا. قرآن کریم فرقان مجید کا یہ تازیانہ نازل ہوا، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد اب واپس اسلام سے خارج ہوئے. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء کا فتویٰ ہے. فتویٰ ہوتا کیا ہے میرے بھائی؟ میں بارہا اپنی مجلس میں اس مثال کو دیتا ہوں تاکہ ذہن کھلے. میں آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں، وضو کے 4 فرضوں میں سر کا مسح فرض ہے کہ نہیں؟ زور سے بولے. اگر جان بوجھ کر کوئی سر کا مسح نہ کرے تو وضو ہوگا کہ نہیں؟ اب وہی ایک شخص وضو بنائے اور سر کا مسح جان بوجھ کر نہیں کرے اور نماز پڑھ کر سلام پھیرے، میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ زور سے بولے. وضو نہیں ہوا اس کا. تو کیا ہو گیا؟ مسح نہیں کیا. تم کون ہوتے ہو نماز کی قبولیت کی بات کرنے والے؟ اللہ قادر ہے، قبول کرنے والی ذات اللہ کی، وہ چاہے گا تو قبول کرے گا، چاہے گا تو نہیں کرے گا. تمہارے فتووں سے کیا ہوتا ہے؟ میرا اتنا بول دینے سے کیا اب نماز ہو جائے گی؟ بولیے نا. تب بھی نہیں ہوگی. تو یہ آپ نے کہہ دیا کہ نماز نہیں ہوئی اس لیے نہیں ہو رہی، یا اس نے جو کمی کی اس لیے نہیں ہو رہی؟ آپ کے کہنے سے اس کی نماز نہیں ہو رہی کیا؟ آپ کا فتویٰ دینے سے اس کی نماز نہیں ہو رہی، یا اس کی کمی کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہو رہی؟ بولیے نا. کمی کی وجہ سے. تو مفتی کا فتویٰ گھٹاتا بڑھاتا نہیں، وہ تو صرف بتاتا ہے. جس طرح سے اس کی کمی تھی کہ اس نے وضو کے فرض کو چھوڑا، نماز کے لیے وضو ضروری، بغیر وضو نماز نہیں، اسی طرح سے ایمان کے لیے رسول اللہ کی عظمت و محبت ضروری. اور جب اس نے اسی عظمت و محبت میں کمی کی بلکہ عیب لگایا تو اس کی کمی کی وجہ سے قرآن نے حکم دے دیا کہ بھلے ہی اب تک ایمان والا تھا مگر اب اس کمی کے بعد مسلمان نہیں. آ رہا آپ کو سمجھ؟ تو میرے عزیز، یہ دوسرا شیطان کا حربہ اور سب سے زیادہ خطرناک حربہ کہ کھلے منکر سے تو آپ بچ جائیں گے، مگر جو آپ ہی کی صفوں میں
جبے قبے دستار کے ساتھ، دینی بات دینی مجلس کے ساتھ، اجتماعی بھیڑ کے ساتھ اور اسی گندے عقیدے کے ساتھ آئے تو کیسے پہچانو؟ کیا جانو گے؟ کیا پتہ چلے گا؟ آپ کو تو ہر داڑھی والا مولانا نظر آئے گا، ہر جبے قبے امامے والا علامہ نظر آئے گا، جس نے جہاں پمفلٹ اشتہار دے دیا دینی بات دینی بھیڑ، آپ تو وہاں چل پڑو۔ تو مسلمانوں ایک مدت ہو گئی علماء کو یہ بات سمجھاتے سمجھاتے، آخر کب سمجھو گے؟ کون سا اس میں ذاتی لین دین ہے؟ کون سا اس میں ذاتی جھگڑا ہے؟ یا آج میں اندور کی سرزمین سے یہاں آیا، کون سا میرا تعلق کس سے، یا کون سا میری دشمنی کسی سے ہے کہ میری زمین دبا لی؟ مگر مجھے نفرت ہے۔ کیوں نفرت ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نفرت ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار دین سننے جانے سے روک رہے ہیں۔ ارے دین کس سے سننا ہے یہ بھی تو رسول اللہ کا دین ہی بتائے گا۔ تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گمراہ ہو جائے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے بھاگو، یاد آ گیا اگر بھولے سے بیٹھ گئے ہو تو اٹھ کے واپس آ جا۔ تو میرے عزیز، اپنے درمیان موجود ان دشمنان دین کو پہچانو، اور بڑی آسان سی مثالیں۔ نبی کی میلاد جو کرتا ہے بے شک وہ نبی کے دین پر، امام حسین کا ذکر جو کرتا ہے، جن کے یہاں ماہ محرم الحرام شریف کی مجلسیں ہوتی ہیں، آپ پہچان لو وہ کون لوگ، جن کے یہاں اللہ کے رسول کے شہزادوں غوث اعظم غریب نواز کی 11ویں چھٹی ہوتی ہے، آپ پہچان لو کہ یہ ایمان والے ہیں۔ اور جن کے یہاں ان سے نفرت ہے، ان پر چو چرا ہے، نبی کے غیب پر اعتراض ہے، سمجھ لو فی الدرک الاسفل من النار کی راہ پر چل رہے ہیں۔ اور جب یہ پتہ چل گیا یا رسول اللہ، آپ لوگ بیٹھے ہیں تو میرے عزیز بات کوئی دنیاوی نہیں، اور ہم یہ نہیں کہتے اس شہر اس شہر کی بات، ارے ملک کی بات کرو۔ یہاں سے کوئی بندہ پہلی مرتبہ عمرے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے جائے اور وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کے سامنے جائے اور بغل میں اسے اگر کوئی بندہ ایسے دکھ جائے تو محبت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اس کی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کیوں؟ نہ جان نہ پہچان نہ رشتہ نہ ناتا، بلکہ ملک تمہارا دوسرا اس کا دوسرا، کیوں محبت آ گئی تمہیں اس کو؟ کہو گے نا کہ رسول اللہ سے نسبت رکھنے والا، سبحان اللہ، بے شک تو کوئی ذاتیات نہیں محبت کرنے کی کہ آگے اس سے کاروبار کریں گے کھجور کا اس لیے ذرا اس سے مسافہ کرنا۔ اور وہیں پر اگر آپ دیکھو کہ آپ ایسے بیٹھے ہو اور اسی عرب کا رہنے والا باشندہ آپ کو گھما دے، ارے ادھر نہیں قبر ہے ادھر کعبہ ہے، تو اس کی نفرت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو کون سا اس نے مال لے لیا دبا لیا، کون سی دشمنی ہو گئی، کون سا روٹی بوٹی گوشت مانڈے کا حلوے کا مسئلہ ہو گیا؟ یہ تو جھوٹ پھیلایا جاتا ہے تاکہ عوام حقیقت تک نہ پہنچ سکے، اور لوگ عمل کی بات کرتے ہیں نا۔ بس اخیر حدیث ذکر کر کے میں گزر جاؤں، بلکہ حدیث کا بھی مختصر سا مفہوم عرض کروں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان باہر تشریف لائے، ارشاد فرمایا صحابہ سے، ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، میرے صحابہ کون سا عمل، کیا کہا میں نے؟ اس سے بولے نا، کیونکہ لوگ جب ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں بولے عمل کی بات تو کرتے ہی نہیں، لوگ اب حضور کے زبانی عمل کی بات سنو، سبحان اللہ، وہ بھی تمہارے لیے جلتا ہوا تباہی ہے۔ حضور فرماتے ای الاعمال، کون سے اعمال ایسے ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے، احب الاعمال؟ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، قال قائل الصلاۃ، کسی نے کہا حضور نماز یہ احب الاعمال ہے؟ قال قائل الصلاۃ، قال قائل الجہاد، ایک نے کہا حضور جہاد یہ بڑا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول عمل ہے۔ تو صحابہ بھی نبی کی تربیت یافتہ تھے، بارہا کئی مجلسوں میں نماز کی فضیلت کو، جہاد کی فضیلت کو، زکوٰۃ کی فضیلت کو سن چکے تھے، مگر آج اللہ کا نبی کیا بتانا چاہتا؟ نماز کا جواب دینے والے نے نماز کو کہہ دیا سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے یہاں نماز، حضور نے نہیں فرمایا ہاں تم نے ٹھیک کہا۔ جہاد کے جواب دینے والے نے جہاد کا کہہ دیا کہ جہاد سب سے پسندیدہ عمل ہے، حضور نے سن لی۔ زکوٰۃ کی فضیلت بتانے والے نے کہا کہ زکوٰۃ اللہ کے یہاں پسندیدہ عمل ہے۔ خود اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے احب الاعمال الی اللہ تعالی، نماز تم نے بتا دی نا، زکوٰۃ تم نے بتا دی نا،
جہاد تم نے بتا دیا نا، اب سنو اللہ کا رسول کیا فرماتا ہے۔ لوگ عمل کی بات کرتے ہیں نا، دیکھو اہل سنت کا عمل کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ تعالی، اللہ جل شانہ کے نزدیک پسندیدہ عمل یہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے دوستی کرو، اللہ کے لیے دشمنی کرو۔ غور کرو مسلمان، الحب فی اللہ، اللہ کے لیے کیا کرو؟ زور سے بولے، یہ اللہ کے لیے دوستی کرنا یہ کیا ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ؟ الحب فی اللہ، اس کا معنی اللہ کے لیے، زور سے بولے، اللہ کے لیے دوستی، یہ کیسا عمل ہے اللہ کے نزدیک؟ زور سے بولے، پسندیدہ۔ والبغض فی اللہ، اور اللہ کے لیے عداوت و دشمنی یہ بھی اللہ کے نزدیک کون سا عمل ہے؟ پسندیدہ۔ لوگ بولتے نا ہمارا نبی نفرت نہیں پھیلانے آیا، ارے تو ہم نے کب کہا نفرت پھیلانے آئے؟ مگر جو اللہ کا دشمن ہو جائے، نبی کا دشمن ہو جائے، تو خود نبی فرما رہے ہیں کہ پھر ایسوں سے دشمنی رکھنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ غور کریں، جو ہمیں محبت آئی اس ہاتھ باندھنے والے کی، تو کیا ہمارا کوئی ذاتی لین دین فائدہ ہو گیا؟ کچھ نہیں۔ کیوں محبت آئی؟ کیونکہ یہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نزدیک کیسا عمل ہوا؟ بولیے نا۔ اور جب ہم نے کسی کو دیکھا کہ ہاتھ باندھنے پر ناک منہ سکوڑ رہا ہے، غیب کی بات آنے پر ناک منہ سکوڑ رہا ہے، تو پھر ہم نے اس سے بغض رکھا، دشمنی رکھی۔ تو دشمنی رکھنا اللہ اور رسول کی وجہ سے یہ بھی اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ پسندیدہ۔ تو میرے عزیز، ان قریب ہم دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ انہی گندے عقیدوں کے رکھنے والے لوگوں کو دین کے نام پر، ایمان کے نام پر، تعلیم کے نام پر جمع کرنے کے درپے آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح کی بھیڑ سے بچائیں۔ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں ہم تو تماشا دیکھنے گئے تھے، کوئی یہ کہتا ہم تو بھیڑ دیکھنے گئے تھے، کوئی یہ کہتا ہم تو خریداری کرنے چلے گئے تھے، کوئی کہتا یوں گزر رہے تھے تو کھڑے ہو گئے تھے۔ یاد رکھو اس مغالطے میں مت رہو، بلکہ بعض تو یہ کہتے ہیں ہمیں کیا فرق پڑے گا، ہم تو بڑے مضبوط ہیں، ہمارا عقیدہ بڑا پختہ ہے، ہمیں کیا فرق پڑے گا۔ سنو، امام علی مقام امام حسین کی شہادت کے بعد کوفہ میں ایک شخص اندھا اٹھا۔ لوگوں نے پوچھا تو اخیارہ سویا تھا، اندھا کیوں ہو گیا؟ کہا کیا بتاؤں، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور نے مجھ پر غضب فرمایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے آپ کے شہزادے پر تیر نہیں چلایا تھا، میں نے تلوار نہیں چلائی تھی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اس بھیڑ میں شامل ہو کر اس کی تعداد تو بڑھائی تھی، اگر وہ 99 تھے اور یہ ایک پہنچا تو 100 تو ہوئے، وہ 999 تھے اور یہ ایک پہنچا تو 1000 ہوئے۔ تو نبی کونین نے صرف چلے جانے پر فرمایا امام علی مقام کی خون کی صلاحی میری آنکھ میں پھیری میں اندھا ہو گیا۔ ایک شخص اور اندھا اٹھا، لوگوں نے کہا تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں نے بھی خواب میں رسول اللہ کو دیکھا۔ فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کہا میں نے تو عرض کیا یا رسول اللہ، میں تو اس بھیڑ میں بھی شامل نہیں تھا، میں تو اس باطل کے مجمع میں گیا ہی نہیں تھا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا دل سے تو چاہا تھا، دل میں تو پکا ارادہ تھا کہ میں بھی جاؤں گا، کسی وجہ سے نہیں جا پایا الگ بات ہے۔ فرمایا میری جانب بھی انگلی سے اشارہ کیا اور میں بھی اندھا اٹھا۔ تو مسلمانوں، اس طرح کی بھیڑ میں، اس طرح کے جتھے میں اپنے آپ کو جانے سے بچاؤ کہ واقعی تم نے کچھ نہیں سنا، واقعی تم پر کوئی بات اثر نہیں کی، مگر وہاں چلا جانا، اس کی تعداد میں ایک فرد کا اضافہ کر دینا، یا پھر دل میں جانے کا ارادہ رکھنا، اللہ کی پناہ چاہو کہ کہیں اسی بات پر تمہاری گرفت نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں مذہب اسلام پر استقامت عطا فرمائے، سچے صحیح عقیدے جس کا نام ایمان ہے، اللہ اسی کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور اسی کو دنیا سے اللہ تعالیٰ ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو زبان میں کوئی غلطی کوتاہی لغزش کی ہو تو مولا تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں حضرت نے ہمارے